اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ چین نے خون اور دیگر طبی سامان پہنچانے کے لیے ڈرونز کا استعمال شروع کر دیا۔ یہ جدید نقل و حمل خون کی فراہمی کے ہنگامی تقاضوں اور دیگر کلینکل ضروریات کو یکجا کرتا ہے۔ یہ پورا نظام 5G پر چلایا جاتا ہے اور ذہنی پلیٹ فارم تمام طبی اداروں کے ذریعے منسلک اور قابل رسائی ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے جنوبی شہر شنزن نے حال ہی میں قریبی اسپتالوں میں خون اور دیگر طبی سامان پہنچانے کے لیے ڈرونز کا استعمال شروع کیا ہے، جو ملک کی بڑھتی ہوئی کم اونچائی والی معیشت کی ایک اور مثال ہے۔ خون جیسے طبی سامان کی فوری ترسیل مریض کے لیے زندگی یا موت کا مطلب ہو سکتی ہے۔ یہ چین کے بہت سے گنجان آباد شہروں میں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی باعث شہر بھر میں بروقت ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے حال ہی میں اسپتالوں میں ڈرون کے ذریعے خون سمیت طبی سامان پہنچایا گیا ہے۔ شنزن بلڈ سینٹر شہر کا سب سے بڑا اور اہم خون عطیہ مرکز ہے، اور عطیہ کردہ خون کو گاڑیوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا تھا۔ اب ڈرون کی ترسیل ایک بہتر آپشن بن چکا ہے۔ ڈرون تیز رفتار ہیں، ان کی پرواز کا وقت کم ہے اور وہ زمینی ٹریفک سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس قسم کے نقل و حمل خون کی ہنگامی رد عمل کی خصوصیات اور دیگر کلینکل ضروریات کو یکجا کرتی ہے۔ یہ پورا نظام 5G پر چلایا جاتا ہے اور ذہین پلیٹ فارم پروگرام میں حصہ لینے والے تمام طبی اداروں کے ذریعے منسلک اور قابل رسائی ہے۔ موسمیاتی عوامل اور آب و ہوا پر قابو پانے والی سٹوریج گاڑیوں، پرواز کی اونچائی اور حفاظت کو احتیاط سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ڈرونز کی اعلیٰ کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈرونز کی مدد سے خون اور دیگر طبی مصنوعات کی بروقت اسپتالوں کو منتقلی یقیناً ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے، اور اس سے یہ توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ آئندہ قیمتی انسانی جانوں کو بچانے میں نمایاں مدد ملے گی۔ اٹلی کے شہر وینس میں داخل ہونے کے لیے سیاحوں کو فیس ادا کرنا ہوگی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سیاحوں کو مقامی بلدیاتی ادارے کو سیر کے لیے 5 یورو فیس ادا کرنا ہوگی۔ مقامی حکومت نے فیصلہ سیاحوں کی تعداد کنٹرول کرنے کے لیے کیا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ فیس دیے بغیر شہر میں داخل ہونے والوں پر 50 سے لے کر 300 یورو جرمانہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے رفح میں کسی بھی اسرائیلی فوجی کارروائی پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کے تباہ کن انسانی اثرات ہوں گے۔ قطری نشریاتی ادارے سے نشر ہونے والے ایک انٹرویو کے دوران انتونیو گوتریس نے امریکہ سے اسرائیل کو رفح پر حملے سے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکہ کو دو ٹوک موقف لینا چاہیے۔